تو جی عزیز طلباء و طالبات، آج ہم آپ کو پنجاب بورڈز کے امتحانات میں کلاس نحو میں آنے والے سوال نمبر 4 کے حوالے سے تفصیلی آگاہی دیں گے۔ جیسے ہی آپ کا سوال نمبر 4 کے اوپر دھیان جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں 10 نمبر جو ہے وہ آنکھوں کے گرد دائروں میں گھومنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ تو میرے جوابات پکے ہیں اور میں 10 نمبر لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن عزیز طلباء و طالبات، ٹھہریے، اس سوال کو حل کرتے ہوئے ذرا برابر بھی آپ نے جلدی نہیں کرنی۔ ہم آپ کو ٹپس اینڈ ٹرکس دیں گے کہ اس سوال کو آپ نے حل کیسے کرنا ہے، اس کی بیوٹیفیکیشن کیسے کرنی ہے، سوال نمبر کیسے لکھنا ہے، کس مارکر سے لکھنا ہے، کیسے لائن لگانی ہے، یہ ساری تفصیل ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دینے جا رہے ہیں۔ ذرا برابر بھی آپ نے دائیں بائیں نہیں ہونا، لیکچر کو غور سے سننا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ 10 نمبر پورے لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم آپ کو کلاس نحو میں آنے والے ایک اہم اردو کے سوال جو پیپر میں سوال نمبر 4 کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ سوال ہے مختصر سوالات کے جوابات دیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اپنے اس ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ کو امتحان میں تیاری کے وقت کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میرے پاس کچھ ایسی چند کتابیں موجود ہیں جو آپ کو امتحانی عمل میں بہت ہی مدد فراہم کرنے والی ہیں۔ میرے پاس کلاس نحو کے حوالے سے موجود ہیں، برین ٹیسٹ سیریز موجود ہے، اور میں نے اس ٹیسٹ سیریز کو بڑی ہی گہری نظر سے اس کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد میں نے چاہا کہ میں اپنے طلباء و طالبات کو برین کویسچن بینک برین ٹیسٹ سیریز کے حوالے سے میں آپ کو بتا سکوں کہ آپ مختصر ترین وقت کے اندر برین کو برین سٹارم کر سکتے ہیں۔ بھولنا نہیں، برین ٹیسٹ سیریز کے نام سے کلاس نحو اور دہم کے حوالے سے تمام بکس کی جدید ترین اپ ڈیٹس موجود ہیں۔ تو میرے سوال نمبر 4 کو لکھنے کے حوالے سے ہونا چاہیے، اس میں سب سے پہلے مارکر کا نمبر ہے 604۔ اب 604 نمبر کے حوالے سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پیپرز میں جتنی بھی شاید سرخیاں ہیں وہ ساری کی ساری آپ نے اس مارکر کے ساتھ یعنی 604 نمبر کے ساتھ دینی ہے۔ دوسرا مارکر ہے 605۔ 605 نمبر کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس پیپر کے اندر جتنی بھی مارجن لائنز ہیں، سرخیوں اور شہ سرخیوں کے نیچے لگانے والی جو لائنز ہیں میرے عزیز طلباء و طالبات، آپ نے 605 نمبر کے ساتھ لگانی ہے۔ تیسری اہم بات، آپ کے پاس ایک سکیل چھوٹا ہونا چاہیے جو 6 انچ والا ہوتا ہے، ایک سکیل آپ کے پاس بڑا ہونا چاہیے جس کی لمبائی جو ہے وہ 12 انچ ہوتی ہے۔ اب آپ نے کوئی بھی لائن جو ہے وہ سیدھے ہاتھ کے ساتھ ڈرا نہیں کرنی، انہی سکیلز کے ساتھ آپ نے ساری لائن جو ہے وہ ڈرا کرنی ہے تاکہ آپ کے پیپر کی بیوٹیفیکیشن جو ہے اس سے ایگزامینر جو ہے وہ امپریس ہو۔ تو عزیز طلباء و طالبات، 604 نمبر مارکر کے حوالے سے آپ سوال نمبر 4 کے دائیں اور سوال نمبر 4 کے بائیں طرف جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ڈیزائن موٹیفز جو ہیں وہ آپ نے بنا دینے ہیں، جس سے سوال کا نمبر فوری طور پر ایگزامینر کی آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ آ جائے کہ یہ سوال نمبر 4 ہے اور یہ بھئی کمال کا لکھا ہوا ہے۔ تو آئیے اب ہم پیپر کی جانب چلتے ہیں اور پیپر کے اوپر سوال نمبر 4 کے مختصر سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی عزیز طلباء و طالبات، سوال نمبر 4 کے جوابات تحریر کرنے سے پہلے کچھ ضروری گزارشات نوٹ فرمائیں۔ جہاں تک ممکن ہو جواب سوال کے عین مطابق تحریر کرنا ہے تاکہ ممتحن آپ کے جواب سے مطمئن ہو سکے۔ جواب میں غیر ضروری بحث سے بالکل گریز کرنا ہے۔ جواب مختصر اور جامع تحریر کریں۔ تو آئیے عزیز طلباء و طالبات، ہم اپنے سوالات کے سلسلے کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال سوال نمبر 4 میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کب فرمائی؟ تو آپ نے اس کا جو جواب تحریر کرنا ہے وہ کچھ یوں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی۔ اس طرح سے آپ کا یہ جواب مکمل ہو جائے گا۔ ہمارا جو اگلا سوال ہے،
حضرت امیر سے مراد کون ہے؟ تو جب ہم جواب تحریر کریں گے عزیز طلباء و طالبات تو آپ اس طرح سے لکھیں گے، حضرت امیر سے مراد شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ ہمارا تیسرا سوال ہے، مرزا غالب کے اخلاق کیسے تھے؟ تو عزیز طلباء و طالبات اس کا جواب کچھ ہم اس طرح سے تحریر کریں گے، مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے، وہ ہر شخص سے کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ چوتھا سوال ہے، غالب کے مزاج کی خوبی کیا تھی؟ مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی ان کی ظرافت تھی، انہیں حیوان ناطق کی بجائے اگر حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہوگا۔ پانچواں سوال ہمارا ہے، کسی قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ تو ہم اس کا جواب کچھ اس طرح سے تحریر کریں گے، جب تک ہمارے قوم سے کاہلی یعنی دلی قوا کو بیکار رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم میں اپنی قوم کی بہتری کی کچھ توقع نہیں۔ دلی قوا کو کام میں لا کر ہی قوم کی بہتری ممکن ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، کل 8 سوالات میں سے آپ نے 5 کے جوابات تحریر کرنے ہوتے ہیں، لیکن کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کو کم از کم 6 یا 7 جوابات آتے ہیں تو وہ آپشن میں ضرور تحریر کر دیجئے گا، تاکہ کسی بھی سوال کے اندر کچھ کمی کوتاہی اگر رہ جائے تو آپ کا زائد کیا ہوا سوال اس کمی کو پورا کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے اس لیکچر کو بہت اچھے طریقے سے نہ صرف سنا ہوگا، سمجھا ہوگا، دیکھا ہوگا، بلکہ اس کے اوپر آپ اپنے نوکے قلم سے ایک بار سوالات کے جوابات کو تحریر کر کے اپنی پختگی کو یقینی بنائیں۔ اگر آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہے تو اس کو شیئر کر لیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیجئے، لائک کر لیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔